وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے نہایت اعزاز کی بات ہے کہ میں آج اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کے عظیم الشان اجتماع میں برادر محترم امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل تانیہ والا قاری بشیر عزیز صاحب اور ناظم جناب بھائی مولانا حنظلہ طور صاحب کی دعوت پر اپنے خیالات کے اظہار کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، یہ مہینہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو آج 7 ستمبر، جس کو پاکستان کے دفاع کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے استحکام اور اس کے دفاع کی ضامن وہ نظریہ تھا کہ جس نظریے کی وجہ سے یہ وطن مارد وجود میں آیا۔ اور یاد رکھو، جتنی یہ انسانیت پرانی ہے، یہ نظریہ بھی اتنا ہی پرانا ہے، اور یہ نظریہ نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ نسل کی بنیاد پر، نہ زبان کی بنیاد پر، نہ قومیت کی بنیاد پر، نہ لباس کی بنیاد پر مارد وجود میں آیا، بلکہ یہ نظریہ مارد وجود میں آیا یا رب کی توحید کی وجہ سے مارد وجود میں آیا، یا آقا کی رسالت کی وجہ سے اور اس بات کو ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے۔ زمین و آسمان کے قائم ہونے سے قبل اللہ رب العزت کلام مجید کی تلاوت فرما رہے، وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ طبقے دو ہی ہیں، ایک ایمان والے، دوسرا اس کا انکار کرنے والے۔ ساتھیو یاد رکھو، یہی وہ نظریہ پوری کائنات میں اگر کوئی ملک وجود میں آیا، اسی نظریے کی وجہ سے وجود میں آیا، نعرہ لگا، ہمارے بڑوں نے نعرے کو لگایا۔ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہی وہ نظریہ تھا جب بدر کے موقع پر باپ کے مقابلے میں اس کا بیٹا، چچا کے مقابلے میں اس کا بھتیجا، حضرت عمر اپنے ماموں اوس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر رہے، عبیدہ بن جراح اپنے باپ جراح کو قتل کر رہے۔ اور بدر کے مارکے کے بعد ایک عرصہ بیت جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے نے آپ کو بڑے پیار سے مخاطب کیا، کہا بابا بدر کا موقع تھا، آپ 3 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، باپ ہونے کی وجہ سے میں پہلو بچا کے نکل گیا۔ ساتھیوں، کیا جواب دیا خلیفۃ المؤمنین امیر المسلمین نے؟ خطیبانہ انداز میں اس بات کو سنو، کہا اللہ کی قسم اس دن اگر میری نگاہ تلاش کر رہی تو تجھ کو تلاش کر رہی، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا، چشم فلک نے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا ہوتا، ابو بکر تجھے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے۔ ساتھیوں، یہ وہ محبت کا نظریہ تھا جو آقا کائنات سے اصحاب رسول نے محبت کی، اس کا یہ نظریہ تھا۔ اور یہی وہ نظریہ تھا جب معراج کی رات 7 آسمانوں کی سیر کر کے آقا کائنات آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے. ارشاد فرمایا این بلال، این بلال. بلال حاضر ہوئے. آقا میں قربان جاؤں، آقا میں حاضر ہوا. بلال کل معراج پہ گیا، پہلے آسمان پہ گیا، جبرائیل امین کی رفاقت رہی. دوسرے آسمان پہ گیا، جبرائیل امین ساتھ چلتے رہے. تیسرے، چوتھے، پانچویں اور چھٹے آسمان پہ گیا، جبرائیل امین کی معیت رہی. اور بقول شاعر وہ مقام آیا جہاں جبرائیل کے بھی پر جلتے تھے. بلال ایسے مقام پر تیرے جوتوں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے. یہ وہ نظریہ تھا، یہی وہ نظریہ تھا کہ ابو لہب سگا چچا بھی ہے، مطلبی بھی ہے، قریشی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، مگر آسمان سے ندا آئی تبت یدا ابی لہب تب. جب تک قرآن کے پڑھنے والا ایک قاری بھی زندہ ہوگا، ابو لہب تجھ پہ لعنتیں برستی. ساتھیو، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کو اپنا محبوب بنایا، ہم نے اس کو اپنا خاتم الانبیاء جانا کہ جس کا کوئی دنیا میں ثانی نہیں. ایک ختم نبوت کی بزم کو ہم نے سجایا ہوا، بریلوی بھائی نے سجایا ہوا، میرے دیوبندی بھائی نے سجایا ہوا، اہل حدیث نے سجایا ہوا. ایک محفل اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر بھی رکھا، تمام انبیاء کے روح ارواح کو اکٹھا کیا. ارشاد فرمایا آدم صفی اللہ تم بھی آ جاؤ، نوح نبی اللہ تم بھی آ جاؤ، ابراہیم خلیل اللہ تم بھی آ جاؤ، اسماعیل ذبیح اللہ تم بھی آ جاؤ، موسیٰ کلیم اللہ تم بھی آ جاؤ، عیسیٰ روح اللہ تم بھی آ جاؤ. 1,24,000 انبیاء کو اکٹھا کیا. ارشاد فرمایا میں تمہیں تاج نبوت کو عطا کرنے والا، ہلت نبوت کو اڑانے والا، مسند نبوت پر بٹھانے والا. مگر سن لو، پھر اگر آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، پھر کسی نے آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد اپنی بات تو کیا، فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا. ایک مجلس اللہ نے بھی عالم ارواح میں رکھا، اور ہم نے اس کو ایسے ہی تو اپنا بڑا نہیں جانا. وہ آؤ ذرا اہل حدیثوں سے بھی آقا کی سیرت کے تذکرے میں کہ حسان بن ثابت نے جس کے بارے میں کیا کہا تھا، وہ احسن من قلم ترکت عینی و اجمل من قلم ترد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. ایسا محسوس ہوتا تھا میرا حبیب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا اور اللہ سے یہ بات کہہ رہا، اللہ مجھے ایسے بنا، ایسے بنا. آپ کہتے چلے گئے، رب بناتا چلا. اور وہ میرا حبیب کہ جسے دیکھ کر ایک بڑھیا نے کیا خوب کہا تھا، مدد الدہور وما اعطینا بمثلہ ولقد عطا فعجزنا عن نظرائہ. مدتیں بیت گئی آقا، آپ جیسا چہرہ دیکھے ہوئے، جب دیکھا منہ سے بے اختیار نکلا آپ جیسا جلا جا سکتا ہی. ساتھیو یاد رکھو، بلندی اور مقام دو طرح کے ہوا کرتے ہیں. ایک انسان کی روحانی بلندی ہوا کرتی ہے، اور روحانی بلندی کے متعلق تو میں آپ کو بتلا رہا. اور آؤ مزید روحانی بلندی کے متعلق سنتے جانا. جب معراج کی رات ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے آقا کائنات مسجد اقصی پہنچے، وہاں پر بہت سے خوبصورت اور نورانی چہرے والوں کو دیکھا. جبرائیل امین آپ کے ہمراہ. کہا جبرائیل یہ خوبصورت اور نورانی چہرے والے کون لوگ آئے ہوئے؟ آقا آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے ہوئے. جبرائیل یہ یہاں پر کیوں آئے؟ آقا یہ یہاں پر نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے. جبرائیل یہ یہاں پر نماز کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ آقا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے. جبرائیل
ان کا امام کون ہے؟ جبرائیل امین نے آقائے کائنات کو کاندھا اقدس سے پکڑا، مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو آقا کی روحانی بلندی ہے۔ آؤ آپ کو آقا کی جسمانی بلندی کے متعلق نہ بتلاتا جو، آؤ کسی کتاب کا حوالہ نہیں، کسی کتاب کا حوالہ نہیں، اللہ کی قسم کسی کتاب کا حوالہ نہیں۔ آقائے کائنات خود اپنی لسان مبارک بات سے اس بات کو ارشاد فرمایا ایک دن میں وادی بطحا میں بیٹھا ہوا، آسمان سے دو فرشتوں کا نزول ہوا، وہ آپس میں گفتگو کر رہے، میری جانب اشارہ کیا، ہوا کیا یہ وہی ہے جس کی بلندی کے تذکرے ہم آسمان عالی پہ سنا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا نام ہوا، ہاں یہ وہی ہے کہ ان کی بلندی کے تذکرے آسمان عالی پہ سنا کرتے ہیں۔ آقائے کائنات نے کہا فرشتوں نے ترازو کو قائم کیا، اور تانلے حوالہ میں آئے ہوئے لوگوں ذرا بات کو سمجھ کے جانا کہ کس کو ہم نے خاتم الانبیاء کہا، جس کے لیے ہم حکم نبوت کی وزنوں کو سجانے والے۔ آقائے کائنات فرماتے ہیں ترازو کو قائم کیا گیا، ایک پلڑے میں مجھے ڈالا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک انسان کو ڈالا گیا۔ عالم یہ ہے میرا پلڑا بھاری۔ آقائے کائنات نے ارشاد فرمایا، فرشتے نے دوسرے فرشتے کو مخاطب کیا، کہا نہیں اسے ایک سے نہ تولا جائے۔ آقا نے فرمایا مجھے 10 سے تولا گیا، میرا پلڑا بھاری۔ 20 سے تولا گیا، میرا پلڑا بھاری۔ 50 سے تولا گیا، میرا پلڑا بھاری۔ 100 سے تولا گیا، میرا پلڑا بھاری۔ 1000 سے تولا گیا۔ تانلے وعدہ میں آئے ہوئے لوگوں اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کے جانا ہے۔ آقائے کائنات نے ارشاد فرمایا 10,000 سے تولا گیا، میرا پلڑا بھاری۔ 1,00,000 سے تولا گیا، میرا پلڑا بھاری۔ پھر وہ مقام آیا ایک پلڑے میں پوری انسانیت کو ڈال دیا گیا، ایک پلڑے میں طلحہ آمینہ کے لال کو ڈالا گیا۔ عالم یہ ہے پوری انسانیت کا پلڑا ہلکا، میرے آقا کا پلڑا بھاری۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ۔ اور اس بات پر مہر کو لگا دیا گیا، پوری انسانیت مل کر بھی آقائے کائنات کے وجود کا مقابلہ بھی نہیں۔ اور ہم نے ایسے ہی دوست اپنا بڑا نہیں بنا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہی وہ دعوت، یہی وہ بچار، یہی وہ منشور، یہی وہ دستور، یہی وہ نعرہ، یہی وہ دعویٰ کہ جس کو بیان کرتے ہوئے ہمارے اسلاف نے ابھی مجھ سے قبل بھائی نیا تعارف کرواتے ہوئے، مجھے دعوت دیتے ہوئے بابا شہید کا تذکرہ کر رہے اور ان شہداء کا تذکرہ کر رہے جو کہ جن کی لمبی فہرست ہے۔ کس کا نام لو؟ جھنگوی کا نام لو، حیدری کا نام لو، آدم طارق کا نام لو، وہ شہداء نہیں، دعووں تلک نہیں، نعروں تلک نہیں، حکم نبوت اور دفاع صحابہ کی چوکھٹ کی چوکیداری کی، بلکہ عملی طور پر حلت شہادت توڑ کر اس بات کو ثابت کر دیا جس دھس سے کوئی مقتل نہ گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اور بقول ایک اور شاعر، جو رکے تو کوہے گرا تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے انہی شہداء کے وارث آدم طارق کے روحانی اور جسمانی بیٹے، علامہ شہید کے روحانی اور جسمانی بیٹے، جھنگوی کے روحانی اور جسمانی بیٹے اپنے انہی اسلاف کی روایات کو واپس پلٹانے کے لیے اسی حوصلے کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ، اسی دندنے کے ساتھ، اسی ہمہمے کے ساتھ، اسی زمزمے کے ساتھ بیدار ہو کر، چکنے ہو کر انشاءاللہ میدان عمل میں موجود ہیں۔ اس بات کا اعلان کر رہے
کا ایک بھی روحانی یا جسمانی بیٹا زندہ ہے تب تک سرزمین پاکستان میں ختم نبوت کے نعروں کو لگایا جائے. نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، دفاع صحابہ. کیوں بھائی ختم نبوت کے نعروں کو لگانے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ. نہیں آئی ذرا بلند آواز میں. نبوت کے نعروں کو لگانے کے لیے تیار ہو؟ دفاع صحابہ کے نعروں کو لگانے کے لیے تیار؟ یہ زندگی کی کیا حقیقت ہے، موت کی کیا حقیقت ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ان ماؤں نے جنم دیا جنہوں نے ہمیں لوری دیتے ہوئے اس بات کا درس دیا بیٹا دفاع ختم نبوت کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے اپنی قدروں کو کٹوا لینا مگر ان کو جھکانا نہیں ہے. جفا کی تیگ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. اللہ کی قسم اس زندگی کی کیا حقیقت ہے، مرنا تو سب نے ہی ہے. اور بابا شہید کے الفاظ نے موت تو آ کے رہنی ہے. کسی نے ایکسیڈنٹ میں مر جانا، کسی نے گاڑی کے نیچے آگے مر جانا، کسی نے کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو کے مر جانا. اور کیا ہی خوش نصیبی ہو جھنگڑی کے الفاظ میں مر کے ابو بکر کے نام لگ جائے، مر کے عمر کے نام لگ جائے، مر کے ذوالنورین کے نام لگ جائے، مر کے علی المرتضیٰ کے نام لگ جائے، مر کے حسن کے نام لگ جائے، مر کے حسین کے نام لگ جائے، مر کے معاویہ کے نام لگ جائے، مر کے عائشہ مزکہ منزہ مطہرہ طاہرہ مبرہ ام المومنین حضرت عائشہ کے نام لگ جائے سودا سستا ہے. تو کیا دفاع صحابہ کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں؟ بابا شہید کے الفاظ کس موڑ پہ یاد آئے؟ چنیوٹ پہ ختم نبوت کانفرنس سے خطاب فرمایا. جس طرح آج بارش ہو رہی، می برس آیا، بابا شہید اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں میں آپ نے حدیبانہ انداز میں کیا جملے تھے. ہڑبڑا اٹھے لوگ وقتی طور پر، ہلچل سی مچی اور بابا شہید نے کیا کہا؟ کہا آج تم بارش کے ان قطرات سے گھبرا گئے. وہ کیا خوش نصیب لوگ تھے جو آمینہ کے لال کی خاطر اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھا کرتے. اور میں وہ نوجوان چاہتا ہوں جو آقا کی ختم نبوت کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے اپنی چھاتیوں کو گولیوں کے سامنے کھڑا کر دے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علامہ تیرا قافلہ تب تک سورج چاند رہے گا. نعرہ تکبیر. جو بھائی میرے بریلوی بھائیوں، دیوبندی بھائیوں، اہل حدیثوں بھائیوں، ختم نبوت کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار؟ آواز میں کہو ابو بکر کی صداقت کا جھنڈا اٹھانے کے لیے تیار؟ یاد رکھنا، اس بات کو بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ جو ختم نبوت کا اور دفاع صحابہ کا آپس میں کیا نسبت ہے، کیا گہرا ربط ہے. اللہ کی قسم یہ جو آج میں آپ کے سامنے خطابت کے جوہر دکھا رہا ہوں، یا خطبہ یا علماء آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا دین، یہ ساری کی ساری فہم و فراست، یہ قال اللہ، یہ قال رسول ہم تک پہنچا کیسے؟ اگر یہ اصحاب رسول بھی اس دنیا میں نہ آئے ہوتے تو اللہ کی قسم ہم کسی بت کٹے میں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. یہ وہ گلدستہ ہے جس میں سے ایک پھول کو بھی نکالا گیا پورا گلدستہ مرجھا جائے. پھر یہ نہیں، ابھی میرے بھائی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا چوتھا نہیں ہے. اللہ کی قسم چوتھا بھی ابو بکر کو اپنا امام بنا لے، ہم اس کے غلام بننے کے لیے. کیوں بھائی چوتھا بھی اپنا ابو بکر صدیق کو امام بنا لے، ہم اس کی غلامی کے لیے تیار ہیں. اپنا امام بنا لے، ہم اس کی غلامی کے لیے تیار ہیں. جہاں اس کا پسینہ گرے گا ہم اپنے لہو کو گرا دیں گے. شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان عمر فاروق، شان عمر فاروق.
یہاں پہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، نبی کا ہر صحابی ہمارے لیے قابل احترام ہے، ابو بکر بھی ہمارے، عمر بھی ہمارے، ذوالنورین بھی ہمارے، علی المرتضیٰ بھی ہمارے، حسن بھی ہمارے، حسین بھی ہمارے۔ جو ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی کو سمجھتا ہے وہ دارہ اسلام سے ہی حاضر ہے۔ مگر یاد رکھو، جہاں اہل سنت اس بات کو اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ ابو بکر کی منقبت کو بیان کیا جائے، عمر کی تعریف اور توصیف کی جائے، ذوالنورین کے مناقب کو بیان کیا جائے، وہیں پہ ایک خاص طبقہ، شاید وہ چوتھا ہی طبقہ ہے، وہ اپنا یہ فریضہ سمجھتا ہے۔ اور یہ محرم الحرام کا مہینہ ابھی چند دن پہلے ہی ہماری زندگیوں میں آئے، جہاں ہم اصحاب رسول کی توصیف کر رہے، وہاں پہ مخصوص طبقہ جلیل القدر اصحاب، اور کس آڑ میں؟ حب اہل بیت کی آڑ میں بغض صحابہ کا اعلان کر رہا ہے۔ اور کیا تم کو آقائے کائنات سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت؟ آج ان جلیل القدر اصحاب پر کیچڑ کو اچھالتے ہیں کہ جن کے بارے میں آسمان سے آیات کا نزول ہوتا ہے، وہ ابو بکر کہ جس کے بارے میں آقائے کائنات ارشاد فرما رہے، میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ چکا دیا۔ ابو بکر تیرے احسانات اللہ کے ذمے ہیں، اور وہ ابو بکر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس ابو بکر کو گالی دیتے ہیں، کوئی شرم بھی نہیں آتی، کوئی حیا بھی نہیں آتی، اور تمہاری زبان ذرا لڑکھڑاتی بھی نہیں، اس عمر کو گالی دیتے ہیں، اس عمر کو برا بھلا کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں آقا نے کیا کہا تھا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، عمر ہوتا، وہ عمر جس کو دیکھ کر شیطان اپنے رستے کو بدلنے والا، وہ عمر جو ایران اور روم کی سلطنت کو تہو بالا کرنے والا، وہ عمر جو بیت المقدس کو اس عالم میں آزاد کروا رہا کہ غلام اونٹ کے اوپر ہے، خود غلام کی سواری کی مہار کو پکڑا۔ اور آج ذرا اپنا محاسبہ تو کرو، اصحاب رسول کی شان میں کان کو کرنے والوں پھر اپنا ذرا حشر بھی تو دیکھو۔ ایسے عالم میں داخل ہوئے، بیت المقدس کی چابیاں آپ کو پیش کی گئیں، غلام کی سواری کی مہار کو تھاما ہوا، ایسے عالم میں عمر بیت المقدس کو فتح کرتے اور یہودیوں کو اجازت دی، اس کی زیارت کی۔ آج وہی مٹھی بھر یہودی 2 ارب سے زائد مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے اوپر ظلم و بربریت کی داستان کو رقم کیے ہوئے، آج اس عظیم الشان اجتماع کی وساطت سے بات آئی ہے، یہ بات بھی احکام بالا تلک پہنچا دیتے ہیں کہ جناب عالی کوئی راست اقدام اپنائیے، کوئی جامع حکمت عملی اپنائیے، چاہے وہ جنگ کی صورت میں ہو، اللہ کی قسم تم جنگ کا اعلان کرو، اہل سنت کے بیٹے، نورانی کے بیٹے، نیازی کے بیٹے، جنگی کے بیٹے، علامہ شہید کے بیٹے تمہارے ہمراہ جنگ کو کرنے کے لیے، کیوں بھئی جنگ کو کرنے کے لیے تیار؟ بات نہ کر رہا اس عمر کو گالی دیتے کیسے تمہاری زبان خدمت میں؟ اچھا پھر آ کر جس کے اوپر ان کی تان ٹوٹتی ہے، جہاں پر یہ اہیر کر دیتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہ سحری کا وقت آقائے کائنات ارشاد فرما رہے، لوگوں سحری کے کھانے کی طرف آؤ، برکت کی طرف آؤ، اللہ معاویہ کو قرآن کا علم عطا کرنا، اللہ معاویہ کو جنت میں داخل کرانا۔ اور اہل سنت کا عقیدہ پھر سن لو، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خداوندی سے بات کرتے ہیں۔ وہ معصوم عن الخطا معاویہ کے بارے میں دعا کو کر رہے، اور آج تم 1500 برس بیت جانے کے بعد جانتے ہو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آئے ہوئے 1500 برس پورے ہو چکے، آج 1500 برس بیت جانے کے بعد جانے کون سی ایسی حکمت ہے جو آپ کے مطابق حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نہیں سمجھ آئی، بقول آپ کے، اور آپ کو سمجھ میں آئی، ان کی شخصیت پر کان کو کرتے۔ اللہ کی قسم ہم اس بات کا، اس عزم کا تانگلے والا میں اعلان کرنے کے لیے آئے
چاہے کوئی بھی ہو، چاہے جہنم کا چوڑا کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، ہر صحابی کے دفاع کو کرنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں ایسی امن کمیٹیاں اور ایسے امن کو جو اصحاب رسول کی شان میں تنقیس کے سلسلے میں ہمیں ملتی ہیں، اللہ کی قسم ہم ایسے امن کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر میں رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھو، مقصد اپنی تعریف کرنا ہرگز نہیں۔ ماضی قریب میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جنہوں نے سینٹ سے اصحاب رسول و اہل بیت کی شان میں بل کو سینٹ سے پاس کروایا، صدر کے دستخط ہونا بھی باقی ہے۔ انشاءاللہ یہاں پر اس بات کا بھی اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس بل کو بھی ملک کا آئین اور قانون بنا کے تسلیم کروا کے چاہے کسی قسم کی کوئی بھی قربانی دینی پڑے، ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور بل کے مندرجات کیا ہیں؟ کیسی عجیب بات، کوئی کم سے کم عقل والا شخص بھی سنے، کسی بھی پارٹی کا ہو، چوتھی، چھویں، آٹھویں پارٹی کا بھی ہو، مندرجات کیا ہے؟ کوئی بھی شخص جو اصحاب رسول یا اہل بیت رسول کی شان میں تنقیس کو کرے گا، اس کے اوپر فوری سے پہلے قانونی کارروائی کی جائے۔ اس میں کا کون سی ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والے کو کوئی شبہ ہو، شک ہو؟ مگر عجیب بات ہے، جج کی توہین ہو، قانون حرکت میں آتا ہے، پارلیمنٹ کی توہین ہو، قانون حرکت میں آتا ہے، کسی بڑے کی توہین ہو، قانون حرکت میں آتا ہے، ہائی کورٹ کی توہین ہو، قانون حرکت میں آتا ہے، فوجی کی توہین ہو، قانون حرکت میں آتا ہے، چیف جسٹس کی توہین ہو، قانون حرکت میں آتا ہے۔ اللہ کی قسم ایک چیف جسٹس پھیر جائے کہ کسی صحابی کے پاؤں کے اونٹے والی دھول کا مقابلہ نہیں۔ عصمت صحابہ، عصمت صحابہ، لاما صاحب قدم بڑھاؤ، لاما صاحب قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر قائدین اہل سنت کی موجودگی میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہو، جب تک ہم زندہ ہیں ختم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کرتے رہیں، کی صداقت کے نعروں کو لگاتے رہیں گے، عمر کی عدالت کا تذکرہ کرتے رہیں گے، ذوالنورین کی صحابت کو عام کرتے رہیں گے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کا تذکرہ کرتے رہیں گے، شان کریمین حسن و حسین کو بیان کرتے رہیں گے، معاویہ کو تدبر کی بات کرتے رہیں گے۔ ایک عہد مسجد میں آپ نے کیا، ایک میں کیے دیتا ہوں، پھول دل دے کے نکھاریں گے، روح پر کے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی۔